نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی کفالت میں تھے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ کے دادا عبد المطلب نے بڑی پیار، بڑے شفقت اور محبت کے ساتھ پالا اور ہمیشہ آپ کا خیال رکھا، اور لوگوں کے سامنے آپ کی تعریف کرتے تھے اور ان سے یہ کہتے تھے کہ میرا یہ بیٹا بڑا عالی شان ہے، بڑی عظمت والا ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ دونوں جہانوں کا سردار ہے۔ حضرت عبد المطلب کا جب انتقال ہوا تو وفات سے پہلے انہوں نے اپنا جو بیٹا تھا ابو طالب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سپرد کر دیا، اور ساتھ یہ وصیت کی کہ میرے بعد مجھ سے بھی زیادہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی میرے پوتے کا خیال رکھیں گے۔ آپ کے دادا کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی، آپ کی کفالت کی، اور جس طرح ان کے والد عبد المطلب نے ان کو وصیت کی تھی اس سے بھی زیادہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا۔ صرف خیال نہیں رکھا بلکہ آپ کی کفالت اور آپ کی تربیت کا حق ادا کر دیا، ہمیشہ آپ کے ساتھ شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آتے رہے، اور جس چیز کی بھی آپ کو ضرورت پڑی وہ دیتے تھے، اور جس چیز سے بھی آپ کو نقصان یا تکلیف پہنچتی تھی تو اس سے آپ کی حفاظت کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرتے رہے، اسی دوران بہت سارے واقعات بھی پیش آئے۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں قحط سالی ہوئی جس کی وجہ سے وہاں پر بارشیں بھی نہیں ہو رہی تھی، فصل نہیں ہو رہی تھی، اناج نہیں ہو رہا تھا، تو مکہ کے لوگوں نے ابو طالب سے یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، چونکہ یہ بعثت نبوت سے پہلے کا زمانہ تھا اور اس وقت کے سردار وہی لوگ تھے، اور ابو طالب بھی ان سرداروں میں سے تھے اور ایک عزت دار گھرانے سے تھے، ایک شریف انسان تھے، تو لوگوں نے اس کی عظمت اور شرافت کی وجہ سے اور ان کے سردار ہونے کی وجہ سے ان سے یہ عرض کی کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ قحط کو ختم کر دیں۔ تو ابو طالب نے تمام لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور بیت اللہ کے سامنے پہنچ گئے، اور ساتھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی لے گئے۔ وہاں پہنچ کر ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کو بیت اللہ کے ساتھ لگا دیا اور یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے اور ان لوگوں کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس قحط سالی کو ختم کر دیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں خوشحالی عطا فرمائے، ہمارے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے۔ تو چنانچہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے التجا کرنے کے لیے اپنی انگلی سے اشارہ فرمایا، تو وہ لکھتے ہیں کہ اسی وقت آسمان پر کوئی بادل نہیں تھا، بادلوں کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اشارہ کرنا تھا کہ فوراً ہی وہاں پر بادل جمع ہوئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی، اور اتنی بارش برسی کہ وہاں کے جو ندی نالے تھے وہ اس کے پانی سے بہنے لگ گئے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بارش عطا کی اور ان کے قحط کو ختم فرما دیا۔ اس پر ابو طالب نے کچھ عربی میں اشعار بھی پڑھے ہیں، جن میں سے ایک شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ ایسا روشن اور منور چہرے والا ہے جس کی برکت سے اللہ رب العزت بارش عطا کرتے ہیں، جو یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا ملجا ہے اور ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت للعالمین ہیں، آپ تمام جانوروں کے لیے بھی، تمام مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ آپ کی برکت سے جب انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بارش عطا کی۔ اسی طرح واقعہ ایک یہ نقل کیا گیا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ جب ابو طالب نے ملک شام کی طرف تجارتی قافلے میں جانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے راستے کے جو خطرات تھے اور پریشانیاں تھیں، چونکہ اس وقت پیدل سفر ہوتے تھے یا اونٹوں پر یا گھوڑوں پر سفر ہوتے تھے اور کئی ماہ لگ جاتے تھے کسی دوسرے ملک میں جانے کے لیے، تو یہ 3-4 ماہ کا سفر ہوتا تھا۔ تو ابو طالب نے یہ خیال کیا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ یہاں مکہ میں پیچھے چھوڑ جائیں تاکہ سفر کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن جب جانے کا وقت ہوا اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے الوداع کہہ کر جدا ہونا تھا تو ابو طالب نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام غمگین ہیں، آپ کے چہرے پر وہ جدائی کی پریشانی کے اثرات تھے۔ تو ابو طالب سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، چونکہ وہ ان کا بھتیجے تھے آپ، اور وہ بڑی شفقت اور محبت سے آپ کی کفالت کر رہے تھے، تو آپ کو اس طرح پریشان چھوڑ کر وہ نہیں جانا چاہتے تھے، لہٰذا ابو طالب نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے ساتھ لیا اور آپ وہاں سے چل پڑے۔
جیسے ہی قافلہ ملک شام کی طرف جانے لگا، بصرہ کے مقام پر پہنچا، تو وہاں پر ایک عیسائی عالم تھا جس کو بحیرہ راہب کہتے ہیں۔ یہ اس کا صومعہ تھا، یعنی اس کی عبادت گاہ تھی وہاں پر، اور قریش کا قافلہ جب بھی جاتا تھا تو اس کی عبادت گاہ کے قریب ہی پڑاؤ ڈالتے تھے۔ اس بار بھی حسب معمول قریش کا قافلہ جب اس جگہ پر پہنچا تو اس نے وہ جو عیسائی عالم تھا، راہب تھا، اس کے گرجا گھر جو تھا، اس کی عبادت گاہ جو تھی، صومعہ تھا، اس کے سامنے انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اور جب بھی وہ وہاں پڑاؤ ڈالتے تھے تو وہ ان کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا، اپنی عبادت میں مشغول رہتا تھا جو راہب تھا۔ لیکن اس مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ اپنی عبادت گاہ سے باہر نکلا اور اس نے قریش کے قافلے کو دیکھنا شروع کیا، اور تمام لوگوں کو بڑے غور سے اور توجہ کے ساتھ ان کو دیکھتا رہا، اور پھر جب نبی کریم علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ کے ہاتھ مبارک کو اس نے پکڑ لیا، تھام لیا، اور آپ کو پہچان لیا۔ دراصل اسے اپنی جو سابقہ کتابیں تھیں آسمانی، اس میں انہوں نے یہ علامات پڑھی تھی کہ نبی آخر الزمان آئیں گے اور وہ اس طرح ملک شام کا سفر بھی کریں گے، اور ان مہینوں میں وہ سفر کریں گے۔ چنانچہ اس کو ان علامات کے ذریعے معلوم ہو گیا، اور پھر جب اس نے تمام لوگوں کو غور سے دیکھا تو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں جو آپ کی علامات سابقہ کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، ان علامات کو بھی اس نے دیکھ لیا، تو اس نے نبی کریم علیہ السلام کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ وہی نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور تمام جہانوں کے سردار ہیں۔ یہ اس نے الفاظ کہے، اور آپ کی مہر نبوت کو بھی اس نے دیکھ لیا جو شانوں کے درمیان تھی، جو ایک سیب کی طرح تھی، اس کو نقل کیا گیا ہے۔ تمام علامات دیکھنے کے بعد اس نے یہ بتایا قریش کو کہ یہ عام آدمی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا آخری رسول ہے، آخری نبی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آخری زمانے میں مبعوث فرمانے والے ہیں۔ چنانچہ وہ یہ بات کہہ کر تمام لوگوں کی کھانے کی دعوت کے بارے میں اس نے بات کی، اور وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس نے تمام لوگوں کے لیے کھانے کا دعوت کا انتظام کیا اور پھر وہ واپس آیا تو اس نے آ کر دیکھا کہ وہاں نبی کریم علیہ السلام موجود نہیں تھے۔ اس عیسائی راہب نے لوگوں سے پوچھا کہ نبی کریم علیہ السلام اس وقت کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ آپ اونٹ چرانے کے لیے باہر چراگاہ کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ تو اس نے فوراً کہا کہ آپ ان کو یہاں بلا لیجئے، دراصل دعوت انہی کی وجہ سے ہی تیار کی گئی ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام واپس تشریف لا رہے تھے چراگاہ سے تو اس عیسائی عالم نے دیکھا کہ آپ کے اوپر ایک بدلی نے سایہ کیا ہوا ہے، اور آپ اس سائے کے نیچے نیچے چل رہے ہیں۔ پھر جب اس درخت کے پاس پہنچے جہاں پر تمام لوگ موجود تھے، جہاں قافلے والوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، تو کیونکہ گرمی کا وقت تھا، اس وقت دھوپ تھی، تو تمام لوگ سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت ایسی کوئی جگہ خالی نہیں تھی جہاں آپ سائے میں بیٹھتے۔ تو نبی کریم علیہ السلام ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے، اور اس وقت وہاں پر دھوپ تھی، تو اس عالم نے دیکھا، عیسائی راہب نے دیکھا کہ درخت کا جو سایہ تھا وہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف جھک گیا، تمام سایہ آپ کے اوپر آ گیا۔ تو اس پر وہ کھڑا ہوا اور اس نے تمام قافلے والوں کے سامنے بات کی، اور اس نے یہ کہا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا آخری رسول ہے، کیا تم ان علامات کو نہیں دیکھ رہے؟ میں جو اپنی آنکھوں سے ان علامات کو دیکھ رہا ہوں، جو ہماری سابقہ کتابوں میں بھی موجود ہیں، وہ یہاں پوری ہو رہی ہیں، اور میں ان کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہوں۔ اور اس نے جب قریش کے لوگوں نے یہ پوچھا کہ آپ کو کیسے اندازہ ہوا، کیسے پتہ چلا کہ یہ آخری نبی ہیں، تو اس نے بتایا کہ جب آپ گھاٹی سے باہر نکلے تھے تو کوئی درخت اور پتھر ایسا نہیں تھا، یعنی کوئی حجر اور شجر ایسا نہیں تھا جس نے آپ کو سجدہ نہ کیا ہو۔ تمام پتھروں نے اور درختوں نے آپ کو سجدہ کیا، اور سجدہ صرف انبیاء کو ہی یہ کرتے ہیں۔ یعنی پتھر اور درخت اور اس طرح کی جو چیزیں جب سجدہ کرتی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی نبی کے سامنے احتراماً جھکتی ہیں۔ تو یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کو تمام مخلوق بھی سلام کر رہی ہے، اور بادل بھی ان پر سایہ کر رہے ہیں، اور درخت کا سایہ بھی جھک کر ان کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد اس عیسائی راہب نے، بحیرہ راہب نے قریش کے لوگوں سے یہ کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں ان کا ولی کون ہے، یعنی ان کا قریبی رشتہ دار اور ان کی کفالت کرنے والا کون ہے جس کی زیر نگرانی اور زیر کفالت یہ چل رہے ہیں۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ابو طالب جو ہیں مکہ کے سردار ہیں اور قریش کے سرداروں میں سے ہیں، وہی ان کے ولی ہیں۔ جب ابو طالب سامنے آیا، اس راہب نے ان سے یہ کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو یہاں سے واپس بھیج دیجئے، جس علاقے میں آپ جا رہے ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں رومی، وہ ان کو جانتے ہیں اور ان کی علامات نبوت سے ان کو وہ پہچان لیں گے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو نقصان پہنچائیں۔
یعنی یہ جو یہود لوگ تھے یہ ہمیشہ انبیاء کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں، اس سے پہلے بھی سابقہ کئی انبیاء کو وہ قتل کر چکے تھے اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دے چکے تھے، تو اس لیے اس عیسائی راہب نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی آپ کی علامات نبوت سے پہچان کر وہ وہاں پر آپ کو تکلیف پہنچائیں یا کسی قسم کا نقصان پہنچائے، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو واپس مکہ مکرمہ بھیج دیجئے۔ تو چنانچہ ابو طالب نے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کو، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ تو بعثت نبوت کے بعد مسلمان ہوئے لیکن قافلے میں آپ کے ساتھ تھے، حضرت بلال اور ان کو واپس وہاں سے بھیج دیا کہ آپ کو صحیح سلامت مکہ پہنچا دیا جائے۔ اور وہ جو عیسائی راہب تھا اس نے نبی کریم علیہ السلام کے لیے راستے کا سامان تیار کیا، اس راہب نے کھانا تیار کر کے آپ کو ساتھ دیا، کچھ روٹی تھی اور کچھ زیتون وغیرہ کا بنا ہوا سالن تھا، جو بھی کچھ ایسی کھانے کی چیزیں تھیں وہ اس نے پیش کیں اور نبی کریم علیہ السلام کے سفر کا سامان مہیا کیا اور آپ کو واپس بھیج دیا۔ اسی دوران رومی کچھ شاہ سوار وہاں پر آئے جو تقریباً 7 بندے تھے، اور انہوں نے آ کر اس عیسائی راہب سے پوچھا کہ ہم اس علاقے میں چل رہے ہیں اور ہمیں ایک آدمی کی تلاش ہے۔ جب اس راہب نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کس کی تلاش ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لائیں گے اور ان مہینوں میں وہ سفر کریں گے، تو اس لیے ہم نے مختلف علاقوں میں اپنے بندے پھیلائے ہیں کہ جو تلاش کریں کہ وہ کہاں ملیں گے۔ تو یہ بات سن کر اس یہودی راہب نے خود ہی ان کو یہ بتایا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس چیز کا فیصلہ اللہ رب العزت کر چکے ہیں تو کیا آپ اس کو ٹال سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کو ٹالنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ تو اس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لائیں گے اور وہ سفر بھی کریں گے اور وہ اپنا پورا کام کر کے اللہ کے احکامات کو نافذ کر کے جائیں گے، تو پھر تم کیا کر سکتے ہو؟ یہ بات سن کر انہوں نے اپنا ارادہ چھوڑ دیا اور جس ارادے کے ساتھ وہ وہاں سے نکلے تھے وہ ترک کر دیا، تو وہ اسی صومعہ میں، اس کی عبادت گاہ میں اس راہب کے ساتھ ہی رہنے لگے، کیونکہ جس ارادہ سے وہ آئے تھے جب وہ ارادہ ختم ہو گیا اور ان کا وہ مقصد ہی بدل گیا، تو پھر واپس جانے کا انہوں نے مناسب نہ سمجھا اور اسی راہب کے ساتھ رہ کر اسی کے ساتھ ہی عبادت کرنے لگے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو نبوت عطا کی، آپ کو جو علامات عطا کی، آپ کو جو معجزات عطا کیے، یہ آپ کی نبوت کی دلیل تھیں اور آپ کے آخری نبی ہونے کی واضح دلیل تھی، اور نبی کریم علیہ السلام کے نام کا تذکرہ اور آپ کے چرچے، آپ کی امت کے چرچے اللہ رب العزت نے پہلی کتابوں میں بھی فرما دیے، اور ازل سے لے کر ابد تک نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کو بلند کیا اور آپ کے نام کو بلند کر دیا۔